خطبہ نمبر 65۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں علم الہی کے لطیف ترین مباحث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا كل مسمى بالوحدة غيره قليل وكل عزيز غيره ذليل۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کی صفات میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا ہے کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا ہو اور باطن بننے سے پہلے ظاہر رہا ہو۔ اس کے علاوہ جسے بھی واحد کہا جاتا ہے اس کی وحدت قلت ہے، اور جسے بھی عزیز سمجھا جاتا ہے اس کی عزت ذلت ہے۔ وكل قوي غيره ضعيف وكل مالك غيره مملوك وكل عالم غيره متعلم وكل قادر غيره يقدر ويعجز وكل سميع غيره يسمع عن لطيف الأصوات ويسمه كبيرها۔ اس کے سامنے ہر قوی ضعیف ہے اور ہر مالک مملوک ہے، اور ہر عالم متعلم ہے اور ہر قادر عاجز ہے۔ ہر سننے والا لطیف آوازوں کے لیے بہرا ہے، اور اونچی آوازیں بھی اسے بہرا بنا دیتی ہیں۔ ويذهب عنه ما بعد منها وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام وكل ظاهر غيره باطن وكل باطن غيره غير ظاهر لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان۔ اور دور کی آوازیں بھی اس کی حد سے باہر نکل جاتی ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگ اور لطیف جسم کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ظاہر غیر باطن ہے اور ہر باطن غیر ظاہر۔ اس نے مخلوقات کو اپنی حکومت کے استحکام یا زمانے کے نتائج کے خوف سے نہیں پیدا کیا ہے۔ ولا تخوف من عواقب زمان ولا استعانة على ند مثاور ولا شريك مكاثر ولا ضد منافر ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون لم يحلل في الأشياء فيقال هو كائن۔ نہ اسے کسی برابر والے حملہ آور یا صاحب کثرت شریک یا ٹکرانے والے مد مقابل کے مقابلے میں مدد لینا تھی۔ یہ ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی اور پالی ہوئی ہے، اور یہ سارے بندے اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اشیاء میں حلول نہیں کیا ہے کہ اسے کسی کے اندر سمایا ہوا کہا جائے۔ ولم ينأ عنها فيقال ومنها بائن لم يؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما درأ ولا وقف به عجز عما خلق۔ اور نہ اتنا دور ہو گیا ہے کہ الگ تھلگ خیال کیا جائے۔ مخلوقات کی خلقت اور مصنوعات کی تدبیر اسے تھکا نہیں سکتی ہے، اور نہ کوئی تخلیق اسے عاجز بنا سکتی ہے۔ ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدر فالقضاء متقن وعلم محكم وأمر مبرم المأمول مع النقم المرغوب مع النعم۔ اور نہ کسی قضاء و قدر میں اسے کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ محکم، اور اس کا ہر علم متقن، اور اس کا ہر حکم مستحکم ہے۔ ناراضگی میں بھی اس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، اور نعمتوں میں بھی اس کا خوف لاحق رہتا ہے۔